بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو ٹاک کے ساتھ میں ہوں گلزار احمد طاہر اور میرے ساتھ شامل گفتگو ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، طوفان ہے، بارش ہے، آندھی ہے اور آزادی مارچ ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا اور کارکنوں کا جذبہ دیدنی تھا۔ یہ عجیب و غریب قسم کی تبدیلی ہے جس کو لوگ جو بھی نام دیں وہ اپنی جگہ، لیکن بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ کارکن ٹس سے مس نہیں ہوئے اور موسم کی شدت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس حوالے سے آج ہم ملک صاحب سے گفتگو کریں گے اور پوچھیں گے کہ ملک صاحب، یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، عجیب جذبہ ہے اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اتنی بارش ہوئی، طوفان ہوا اور لوگ اسی طرح موجود ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ مطلب اپنا فضل الرحمان صاحب کے جلسے میں کس طریقے سے لوگ ان کو ویلکم کہہ رہے تھے، کس طریقے سے لوگ نعرے لگا رہے تھے، اور یہ جذبہ میرے خیال میں شاید پاکستان میں اس سے پہلے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ بہت طوفانی بارش تھی کل اسلام آباد میں۔ کل مولانا فضل الرحمان بھی خوب گرجے برسے اور بادل بھی خوب گرجے برسے۔ شاید بارش کی حد تک انتظامات بھی تھے، لیکن جو شروع میں طوفان تھا اس طوفان نے وہ انتظامات بھی اڑا دیے۔ اب ایک کھلا میدان تھا، ٹھنڈی یخ ہوائیں تھیں اور تیز برستی ہوئی بارش تھی، اور یہ جو جس جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اس جگہ کا جو ایک منفی پہلو ہے، وہ منفی پہلو یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ماحول بن جائے اور طوفان اور بارش شروع ہو جائے جی، تو آپ کو کوئی پہلی جائے پناہ نظر نہیں آئے گی، اور کوئی پہلی چھت، کوئی برآمدہ، ہاں، کوئی آسرا۔ آپ کو اوٹ ڈھونڈنے کے لیے جی، 2-3 کلومیٹر آپ کو دور جانا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے کارکنان ڈٹے رہے۔ بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے گئے، لوگوں نے ایک دوسرے کی بے پناہ مدد کی۔ میٹرو اسٹیشن اور جو ایک سٹور زیر ہے۔ تعمیر میٹرو ہے، اس کے جو پل تھے، اور لوگوں کو جہاں جگہ ملی لوگوں نے رات گزاری۔ اور جتنی کل اسلام آباد میں سردی تھی اور جتنی ٹھنڈک میں لوگوں نے وہ رات گزاری ہے، ان سیاسی کارکنوں کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ملک صاحب، آج دیکھیں کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ پمز ہاسپٹل میں 3 آدمی وفات پا گئے اور کوئی تقریباً 300 کے قریب سردی کی شدت کی وجہ سے وہ وہاں پہ ایڈمٹ ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ہے دیکھیں، کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ جی، 3 کے قریب لوگوں کی اطلاعات ہیں، جی، بزرگ لوگ تھے۔ ایک کا تو کل جنازہ مولانا طور رحمان صاحب نے پڑھایا، جی، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ لوگ جو یہ 300 کے قریب جو لوگ لائے گئے ہیں ہاسپٹل میں، یہ کوئی کل نہیں لائے گئے۔ اچھا، کل اگرچہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جی، لیکن یہ پہلے بھی مسلسل وہاں پہ لوگ لائے جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جگہ ہے وہاں پہ پہلے گرد بہت تھی، اور اس گرد کی وجہ سے لوگوں کا گلا خراب ہو رہا تھا، آنکھوں کی بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھیں۔ آج عمران خان نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا، اچھا، اور عمران خان نے سی ڈی اے کو، چیئرمین سی ڈی اے کو یہ احکامات دیے کہ فوری طور پہ میدان کو صاف کیا جائے، ٹھیک، اگر کہیں کوئی پانی ٹھہر گیا وہ نکالا جائے، اور اس کو اس قابل بنایا جائے کہ لوگ اس میں بیٹھ سکیں۔ اور سی ڈی اے کے چیئرمین نے اپنے پورے عملے کے ساتھ آج وہاں وقت گزارا اور اس پنڈال کو اس قابل کر دیا کہ دوبارہ لوگ وہاں اکٹھے ہوئے۔ ہاں، اور یہ رات کا جلسہ دوبارہ مولانا فضل الرحمان کا خطاب ہوا، اسی طرح سٹیج لگا،
اور وہاں پہ علاج معالجہ جو ہاں، فوری طبی علاج امداد کے لیے، علاج ہاں۔ معالجے کا یہ ایک بہت ضروری ایلیمنٹ تھا ہوں، جو آج سے شروع ہو گیا، اور کہ موقع پہ وہاں پہ آپ کی جو موبائل یونٹ ہے، یونٹ ہے ہاں۔ وہ وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، آپ کی ایمبولینس موجود ہونی چاہیے، ہوں، اور جو ابتدائی ڈسپینسری ہے وہ تو وہاں پہ ضرور ہونی ضرور، چاہیے، جی، چونکہ جہاں پہ لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، جی، تو ظاہر ہے لوگ بیمار بھی ہوں گے، اور کسی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکومت کا تو یہ فرض ہے کہ وہ وہاں پہ انتظامات کرے، اور عمران خان صاحب پہلی دفعہ مجھے سیاستدان دکھائی دیے ہیں، اچھے لگے، ہاں اچھے لگے ہیں، اس سے پہلے تک وہ کھلاڑی تھے، چوکے چھکے خوب مارتے تھے، صحیح، حتیٰ کہ جب مولانا فضل الرحمان 27 تاریخ کو کراچی سے چل رہے تھے تو انہوں نے پھر بھی ان کے بارے میں نازیبا کلمات ضرور ادا کیے، تاکہ اگر مولانا کسی کوئی رستہ لینا چاہے تو پھر بھی ان کو رستہ نہ ملے، صحیح۔ تو تو یہ اس سے بہرحال پہلے عمران ان کا خان خراج تحسین پیش کرتے ہیں جی ہم آپ کو۔ اور اچھا، اس کے علاوہ یہ تو چلو سلسلہ ہماری گفتگو کا جاری رہے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کبھی بات چیت بہتر انداز کی طرف جا رہی ہوتی ہے، پھر اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ مارچ کب تک چلے گا؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں، ایک خبر، مولانا صاحب 2-3 دن پہلے خطاب کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے تھے، صحیح، اور وہ اپنے کارکنان سے کہہ رہے تھے جی ہاں، کہ کہ اگر عطا کوئی، امیر کریں، ہاں، اور اگر کوئی جانا چاہے تو تو جا سکتا ہے، جی ہاں، مولانا فضل الرحمان کو جو میری اطلاعات ہے، میری خبر ہے، جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک کال سنائی گئی تھی۔ اچھا، اب وہ کال کس نے ٹیپ کی، کیسے، کیا ہوا، مولانا صاحب تک کیسے پہنچی، یہ علیحدہ اس کے سوال ہے۔ اس میں مسلم لیگ کے 2 اہم شخصیات ہوں، آپس میں گفتگو کر رہی تھی، ہوں، اور ان شخصیات کا خیال یہ تھا کہ ہم نے مولانا فضل الرحمان سے جو لینا تھا لے لیا، اچھا، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہوں، اور ایک 7 سیٹوں کے بندے کو ہوں، ہمیں ہیرو نہیں بنانا چاہیے، اچھا، اور اگر یہ ڈی چوک کی طرف جائے ہوں، تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ ٹیپ شدہ گفتگو سنائی گئی مولانا صاحب یہ مولانا صاحب تک پہنچ گئی، ہوں، اب کیسے پہنچی، اس سے مولانا صاحب دل برداشتہ ہو گئے، ہوں، اور مولانا صاحب نے اپنے کو قریبی 2-4 لوگوں سے اس کے مشورے بھی کیے ہوں گے، ہوں، محمود خان اچکزئی اس پہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئی ہے، ہاں، بلکہ انہوں نے تو اتنے تک کہا کہ جو نواز شریف کے بیانیے کی مخالفت کرے گا، یا نون لیگ تو صرف مسلم لیگ نون تو ہے ہی نواز شریف اور نواز مریم شریف نواز، اور اور مریم باقی کو نواز، تو ہم جو بھی آئے گا یہاں بیان کرے گا تو ہم اس کو کنٹینر سے نیچے پھینک دیں گے، تو تو یہ بیسیکلی اس کال کا یہ ایک تنا، غم و غصہ تھا، اچھا، اور مولانا صاحب دل برداشتہ تھے، لیکن یکدم یہ نہ مسلم لیگ نون سوچ رہی تھی، نہ پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی کہ یکدم مولانا صاحب جا کے لوگوں کو یہ کہیں گے، اور ایک ایسا ماحول بنا دیں گے کہ شاید صبح 12 بجے 1 بجے مولانا صاحب آئیں گے، اعلان کریں گے، اور یہ مارچ دھرنا ختم ہو جائے گا۔ تو جب مولانا صاحب نے یہ خطاب کر لیا تو پیپلز پارٹی اور نون کو کے پاؤں کان کے کھڑے ہو نیچے گئے، سے زمین کھسک گئی، ہوں، دوڑے لگ گئیں کہ یار یہ ابھی فوری تو مولانا کو نہیں جانا چاہیے، ابھی تو ہمارے مریض ہاسپٹل میں ہیں، ابھی تو بہت سارے جی معاملات ہاں، ہونا باقی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو جلد بازی ہو گئی ہے، ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس جلد بازی کو پھر مولانا نے اگلے دن ہوں، میٹنگ میں تمام لوگوں سے سوال کیا کہ کیا یہ میرا مارچ ہے، کیا اس کا فیصلہ میں نے کیا تھا، کیا یہ طے نہیں ہوا تھا
کہ آخری حد تک ہم اکٹھے رہیں ہم گے. سارے لوگ اکٹھے رہیں گے. صحیح. تو اس سے مولانا کا جو وزن ہے، جو زور ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے، اور اخلاقی طور پہ بھی مولانا فضل الرحمان مضبوط ہوا ہے. اب مولانا فضل الرحمان اپنی مرضی کی اننگ کھیلنے کے لیے اس کو ماحول موافق مل گیا ہے. اچھا، یہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ کہ جو چودھری برادران اس میں شامل ہوئے ہیں اور اس وجہ سے ڈائلاگ کا ایک سلسلہ بلکہ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو کیا وہ مولانا صاحب کو موم کر پائیں گے کہ معاملہ حل ہو جائے اور یہ مارچ ختم ہو جائے؟ دیکھیں، یہ میں پہلے دن سے میں یہ تجویز دے رہا تھا کہ چودھری شجاعت کو ضرور شامل کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں جس دن آپ نے پروگرام کیا تھا اس سے اگلے دن ہی اگلے یہ دن فیصلہ ہو گیا کہ چودھری برادران کو اس میں اس شامل میں کیا شامل جائے. کرنا. جی. دیکھیں، عمران خان بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے بڑی محنت کی ہے وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے، لیکن وزارت عظمیٰ کو چلانے اور پورے ملک کو چلانے کے لیے آپ کو کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں. آپ کے ایک فیصلے پہ، آپ کے ایک لفظ سے 22 کروڑ لوگوں کی زندگی میں فرق پڑ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں عثمان بزدار، مراد سعید اور اس جیسے جو چہیتے ہیں ان کے ذریعے یہ نظام چلا لوں گا، تو یہ نہیں چلے گا. یہ پہلے دن سے غلطی تھی کہ آپ نے اپنا پنجاب کمزور کیا. آپ کو پنجاب پہلے دن ہی چودھری پرویز الہی آپ کے اتحادی تھے، ان کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، اور شاید وہ پنجاب کی حد تک ہاں، بہت اچھے بہت ایڈمنسٹریٹر. اچھا جی ہاں، رزلٹ آپ کو بہت دیتے. اچھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، پھر ان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. وین کلیئر تھا. ہم. چودھری شجاعت کا سب احترام کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ہاں، لیکن جب سے یہ آئے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ خود بیٹھنا جب شروع. رہبر کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی آپس میں مذاکرات کرتی رہی، مولانا صاحب اس کا حصہ نہیں تھے. چودھری شجاعت سے مولانا صاحب کی طرفے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. کل جو ملاقات میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے جی. وہ مولانا صاحب چودھری شجاعت کے گھر گئے. ہاں، جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے انہوں نے حلوہ بنایا ہے. تو وہ وہاں پہ ایک صحافی نے پوچھا ہم. کہ آپ چودھری صاحب کے پاس آ رہے ہیں، چودھری برادران کے گھر آ رہے ہیں، ہم. تو کس غرض سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے شوگر فری ملٹھی کا حلوہ بنایا ہے ہم. میرے لیے، اور میں ذرا کھانے آ رہا ہوں کہ کیسا بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چودھریوں نے کیا حلوہ تیار کیا ہے؟ ہاں، یہ ہمارا سوچنے کا ہے. یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب واپس ملاقات کے بعد واپس آئے تو پرویز الہی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اکٹھے میڈیا کے نمائندوں کا جواب دے رہے تھے. چودھری شجاعت صاحب کی تو صحت بھی خراب ہے، وہ اس طرح ممکن نہیں تھا ان کا شاید اس وقت بات کرنا. تو پرویز الہی صاحب کی جو گفتگو تھی وہ بڑی پر امید تھی، جی. اور یہ تھا کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کا خوش اسلوبی سے کوئی حل نکال لیں گے. اچھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ 2-3 بڑی اہم باتیں کی. اچھا. اور ان کے، چونکہ مولانا صاحب بے مقصد نہیں بولتے، ان کے ہر جملے کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے. مولانا صاحب سے سوال ہوا کہ پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا، ہم. تو خوش اسلوبی تو یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹ جائیں. تو کیا آپ وزیر اعظم کے استعفے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ہم. تو مولانا فضل الرحمان نے بڑا مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم استعفے سے کم پہ راضی نہیں ہوں گے، ہم. لیکن اگر استعفے کے وزن کے مساوی
कोई चीज आ गई हम्म, तो सोच भी लेंगे। ठीक है। अब इस्तीफे के मुसावी दो ही हाँ। चीजें हो सकती हैं, हम्म। या तो इन हाउस तब्दीली हो सकती है, हम्म। या एक री इलेक्शन हो सकता है, हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। या मे बी मौलाना फजल रहमान सेनेट की चेयरमैनशिप को भी उसके मुसावी समझते हो। तो ये हाँ। मतलब तीन ही मुमकिन चीजें हैं, हाँ, जिनके बारे में सोचा जा ये सकता सोचा है। जा सकता है कि ये इस्तीफे के मुतबादल हो सकती है। अच्छा, मलिक साहब, एक और भी आज जब हम ये बात कर ही रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आज जलसा गाह में जो इंतजामात कराए, जिस तरीके से कारकुनों की सेहत के हवाले से उन्होंने इक़दाम किए, एक चीज़ और भी खबर है, उस खबर के बारे में भी आप बता दें कि मालूम हुआ है कि नवाज शरीफ साहब के जाती उम्रा जाने के बाद अब इमरान खान के बारे में भी खबर है कि वो उनको वहाँ पूछने के जी, लिए पूछने जाएंगे, देखने के लिए तीमारदारी के लिए जाएंगे। तीमारदारी के लिए जाएंगे। तो ये क्या खबर है, ये ये हमारे नाजरीन को ज़रा बता दें। इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया है कि सियासी दर्जा हरारत वैसे बहुत बढ़ गया है, इमरान खान साहब को लाजमन नवाज शरीफ को देखने जाना चाहिए। और फिर दौरान इलेक्शन इमरान खान साहब जब हाँ, स्टेज से गिर गए उनके थे तो, पाँव फिसला था, गिर गए थे, तो नवाज शरीफ उनको अस्पताल देखने गए बल्कि थे। दोनों भाई गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी उनके जी, साथ थे। और तो ये रवायत भी ये है हमारी। हमारी रवायत भी है, जी। और ये तकाजा भी है। नवाज शरीफ इस मुल्क के हम्म। बड़े सियासी लीडर हैं। जी। तो अगर इमरान खान साहब मशवरा मान लेते हैं हम्म। और चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी बर्फ पिघल जाएगी। फिर वो उस कर्ज को भी चुका उस देंगे जो कर्ज को उन्होंने। भी चुका जी हाँ। देंगे और बहुत सारी बर्फ भी पिघल जाएगी। हम्म। मुल्क के हालात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम्म। क्योंकि मौलाना फजल रहमान डेरा डाल के बैठे हुए हैं। हम्म। अगर इस तूफान में, इस बारिश में, इस कड़ाके की सर्दी में कारकुन नहीं उठा तो कारकुन नहीं उठेगा। डेफिनेटली नहीं तो होगी। अब मामला ये है कि इसको तड़का मरियम नवाज लगा सकती है। तो अगर इमरान खान बर वक्त चले जाते हैं हम्म। तो शायद वो तड़का ना लग पाए। ठीक। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी कीमती आरा से लोगों को महसूस किया। अच्छा, नाजरीन, बात यह है कि ये सिलसिला जारी रहेगा हमारा, और आपको नई नई वीडियोस भी हम दिखा रहे हैं, आप उनको शौक से देख भी रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप उनको लाइक भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। अब भी हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ घंटी भी बजा दें, ताकि हमारी तमाम ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप बाखबर रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।